کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کا وہ سب سے بڑا فتنہ جس کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا تو آپ کی آواز کبھی بلند کبھی ہلکی ہو جاتی؟ کیا دجال اس دنیا کے اندر 40 دن تک رہے گا؟ لیکن اس دن مدت کیا ہوگی؟ کیا وہ عام دنوں کی طرح ہوگا اور اسی طرح بادل کی رفتار سے سفر کرے گا اور زمین سے پیداوار اگائے گا؟ خزانے اس کے پیچھے شہد کی مکھیوں کی طرح چلیں گے؟ سب کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس ویڈیو کو السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر گہری بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ موضوع اسلامی عقائد کا ایک نہایت حساس اور مرکزی پہلو ہے۔ جی ہاں، یعنی دجال کی آمد، اس کی نشانیاں اور خاص طور پر اس کے فتنے کی نوعیت۔ بالکل، اور ہماری گفتگو کا دار و مدار مستند احادیث پر ہوگا، خاص طور پر صحیح مسلم کی وہ طویل روایت جو حضرت نواز ابن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ صحیح، تو مقصد صرف کہانی سنانا نہیں بلکہ ان روایات سے اہم نکات سمجھنا ہے۔ جی، مثلاً دجال کی پہچان کیا ہے، اسے کیا طاقتیں ملیں گی، وہ کب تک رہے گا، اور اس دوران کیا ہوگا، یہ سب جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں، اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ تو حدیث کے شروع سے ہی ہوتا ہے۔ ہاں، وہ حضرت نواز ابن سمان والی بات۔ جی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو کبھی آواز بلند کی، کبھی پست، اتنا کہ صحابہ کو لگا جیسے وہ وہیں کہیں قریب ہی ہے، کھجوروں کے جھنڈ میں۔ بالکل، یہ انداز بتاتا تھا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، امت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ یعنی صحابہ کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا تھا۔ یقیناً، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں خود اس سے نمٹوں گا تمہاری طرف سے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکلا تو پھر ہر شخص خود ذمہ دار ہوگا اور اللہ ہر مسلمان کا مددگار ہوگا۔ یہ ایک طرح سے ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ٹھیک، تو چلے سب سے پہلے اس کی شناخت کی طرف آتے ہیں۔ جی، احادیث میں کیا بتایا گیا ہے اس کی جسمانی پہچان؟ جی، اس کی واضح نشانیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کڑیل جوان ہوگا، یعنی بھری جوانی میں طاقتور۔ کڑیل جوان، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور اس کی ایک آنکھ وہ عیبدار ہوگی، جیسے انگور پھولا ہوا ہو یا مٹی ہوئی ہو، یعنی واضح طور پر نظر آنے والا عیب۔ جی، ایک روایت میں دائیں آنکھ کا ذکر ہے، اور ایک اور پہچان بتائی گئی کہ وہ عبدالعزیر بن قطان نامی شخص سے ملتا جلتا ہوگا۔ اچھا، یعنی ایک طرح کی مشابہت بھی بتائی گئی ہے۔ جی، یہ ظاہری علامات ہیں تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھا سکیں۔ شناخت تو واضح ہے، لیکن لگتا ہے فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ پھر بھی لوگ شاید تذبذب کا شکار ہو جائیں۔ بالکل، اسی لیے اس فتنے سے بچاؤ کی خاص ہدایت بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوئی دعا یا عمل؟ جی ہاں، ایک بہت اہم روحانی ڈھال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو اسے پائے وہ اس کے سامنے سورۃ الکہف کی شروع کی آیات پڑھے۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات؟ جی، ایک اور روایت میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ آیات سمجھیں کہ اس کے شر سے حفاظت کریں گی۔ اور ویسے بھی سورۃ الکہف کا جمعے کو پڑھنا فتنوں سے حفاظت کا باعث بتایا گیا ہے۔ بالکل، اس سورت کا فتنہ دجال سے خاص تعلق ہے۔ اچھا، یہ فتنہ اٹھے گا کہاں سے اور اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ مطلب پھیلے گا کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے سے نکلے گا، خلتن بین الشام والعراق۔ شام اور عراق کے درمیان؟ جی، اور پھر وہ فازا یمیناً واسا شمالن، یعنی دائیں طرف بھی فساد مچائے گا اور بائیں طرف بھی، یعنی ہر طرف ہر سمت میں گمراہی اور شر پھیلائے گا۔ یہ کوئی علاقائی نہیں بلکہ عالمگیر فتنہ ہوگا۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ جی ہاں، یا عباد اللہ فثبتو، یہ نصیحت اس وقت کی ضرورت ہوگی۔ استقامت کا یہ مطالبہ ہی فتنے کی شدت بتاتا ہے۔ یہ جو دائیں بائیں فساد پھیلانے کی بات ہے، یہ تھوڑی وضاحت طلب ہے۔ کیا وہ خود ہر جگہ ہوگا؟ اس کی ایک تشریح یہ کی گئی ہے، نعیم بن حماد کی کتاب الفتن کے حوالے سے بھی بات ملتی ہے جی، کہ دجال خود تو شاید ایک جگہ ہو، لیکن اس کے کارندے، اس کے ایجنٹ، وہ جگہ جگہ فساد پھیلائیں گے۔ اچھا، جیسے کوئی کمانڈر اپنی فوج بھیجتا ہے؟ بالکل ویسے، وہ خود مرکز میں اور اس کے لوگ، اس کے ماننے والے یا اس کے ایجنٹ، وہ مختلف علاقوں میں گمراہی پھیلائیں گے۔ یہ تو ایک منظم پھیلنے والی موومنٹ لگتی ہے۔ جی، یہ نقطہ اہم ہے، خاص طور پر آج کل جس طرح نظریات اور پروپیگنڈا پھیلتا ہے، یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ صحیح، ایک اور روایت میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے نا، جب وہ نوجوان مومن کو پکڑوانے کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہے۔
بالکل، وہ مسلحہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اس کے پاس باقاعدہ مسلح لوگ ہوں گے، ایک نیٹ ورک ہوگا۔ یہ ایک فرد نہیں، ایک نظام کا فتنہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس پہلو پر جو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے، اس کا قیام۔ وہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا؟ یہ سوال صاحبہ نے بھی پوچھا تھا۔ قلنا یا رسول اللہ وما لبسہ فی الارض، کہ وہ زمین میں کتنا ٹھہرے گا؟ جی، تو کیا جواب ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن 40 یومن۔ 40 دن، یہ تو بہت کم مدت لگتی ہے اتنے بڑے فتنے کے لیے۔ لیکن اس میں ایک تفصیل ہے، فرمایا یومن کا سنہ و یومن کا شہر و یومن کا جمعہ و سائر ایامہ کا ایامکم۔ اچھا، یعنی پہلا دن 1 سال کے برابر؟ جی ہاں، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر؟ بالکل، اور باقی جو 37 دن ہیں وہ ہمارے عام دنوں جیسے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ تو وقت کا پیمانہ ہی بدل گیا۔ اگر ان سب کو جوڑیں تو کل مدت کتنی بنتی ہے؟ حساب لگائیں تو سال کے 360 دن، قمری مہینے کے 30، ہفتے کے 7 اور باقی 37 عام دن۔ تو یہ ہو گئے 360 جمع 30 جمع 7 جمع 37۔ یہ کل 434 دن بنتے ہیں، یعنی تقریباً 1 سال 2 مہینے اور 14 دن۔ 1 سال 2 مہینے 14 دن، جی یہ ہے اس کی کل مدت۔ جی، لیکن یہ جو پہلے 3 دن اتنے لمبے ہوں گے، کیا یہ صرف محسوس ہوں گے یا واقعی وقت سست ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ شاید غم، پریشانی، فتنے کی شدت سے دن لمبے لگیں گے۔ ہاں، جیسے کبھی دکھ میں وقت نہیں گزرتا۔ جی، لیکن زیادہ مضبوط راجح قول یہی ہے کہ یہ دن حقیقت میں اتنے لمبے ہوں گے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل خود حدیث میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ نے فوراً پوچھا، کیا پوچھا؟ اقدروا لہو قدرہ، نہیں بلکہ تم اندازہ کر کے نمازیں پڑھتے رہنا۔ اندازہ کر کے، اس کا مطلب ہے کہ سورج کا نظام تو معمول کے مطابق نہیں ہوگا ان دنوں میں۔ جی ہاں، اگر صرف محسوس ہوتا تو نماز تو سورج کے حساب سے ہی ہوتی۔ اندازہ کرنے کا حکم بتا رہا ہے کہ یہ ایک حقیقی تبدیلی ہوگی۔ امام نووی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے نا؟ جی، شرح مسلم میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ظاہری معنی مراد ہیں یہ دن واقعی لمبے ہوں گے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ مطلب وقت کی رفتار کا یوں بدل جانا؟ دیکھیں حدیث میں خبر دی گئی ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔ اس کی توجیہ میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں، جیسے یہ کہ شاید دجال کے جادو کا اثر ہو یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو جس کا ہمیں ابھی علم نہیں، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اہم یہ ہے کہ ایسا ہوگا، حدیث کی خبر ہے۔ صحیح، ہمیں حقیقت اللہ کی سپرد کرنی چاہیے۔ اچھا، صحابہ نے ایک اور سوال بھی پوچھا تھا، اس کی رفتار کے بارے میں۔ جی، انہوں نے یہ کیوں پوچھا؟ مطلب رفتار جاننے کی کیا حکمت تھی؟ یہ بہت خوبصورت نکتہ ہے۔ ان کا یہ پوچھنا صرف تجسس نہیں تھا، یہ ان کی فوجی حکمت عملی یعنی ملٹری اسٹریٹجی کی سوچ تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جنگ میں دشمن کتنی تیزی سے حرکت کرتا ہے، کہاں کہاں پہنچ سکتا ہے، کتنی دیر میں پہنچے گا، یہ جاننا دفاع کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو وہ صحابہ اس فتنے کو ایک حقیقی جنگ سمجھ رہے تھے اور اس کے مقابلے کی تیاری کے لیے معلومات جمع کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا گہری سوچ تھی۔ تو کیا رفتار بتائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالغیث استدبرت الریح۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس بادل کی طرح جسے پیچھے سے تیز ہوا اڑا کر لے جا رہی ہو، بہت تیز رفتار۔ بہت تیز، وہ زمین پر تیزی سے پھیلے گا۔ جی، تو شناخت ہو گئی، مدت ہو گئی، رفتار ہو گئی۔ جی، اب اصل بات، وہ طاقتیں جن سے وہ لوگوں کو آزمائے گا، جی، وہ کیا ہوں گی؟ اسے کچھ ایسی چیزیں دی جائیں گی جو بظاہر خدائی صفات لگیں تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں۔ مثلاً وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں اپنی خدائی ماننے کو کہے گا، جو مان لیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ آسمان کو حکم دے گا، بارش ہو جائے گی، زمین کو حکم دے گا، وہ سرسبز ہو جائے گی، فصلیں اگا دے گی فوراً؟ جی فوراً۔ اور ان کے جانور جب شام کو چر کر آئیں گے تو خوب موٹے تازے دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، دنیاوی خوشحالی فوراً نظر آئے گی۔ یہ تو بہت بڑا لالچ ہے۔ اور جو انکار کریں گے؟ جو قوم انکار کرے گی وہ ان سے منہ پھیر کر چلا جائے گا اور ان پر سخت قحط آ جائے گا۔ یعنی ان کی فصلیں، مال مویشی سب تباہ؟ سب تباہ، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ ایمان پر قائم رہنے کی فوری سزا دنیاوی محرومی کی شکل میں ملے گی۔
یہ تو انتہا بہت ہی مشکل بنا دیا جائے گا، معیشت اور زراعت پر کنٹرول۔ بالکل، اور ایک اور طاقت کا ذکر ہے۔ وہ کیا؟ وہ ایک بنجر ویران زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے باہر نکالو، اور زمین نکال دے گی؟ جی، حدیث میں ہے کہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے پیچھے چلتی ہیں۔ اللہ، یعنی سونا، چاندی، معدنیات سب اس کے حکم پر؟ جی، وسائل پر مکمل کنٹرول، موسم، زراعت، معیشت، خزانے سب اس کے اختیار میں نظر آئیں گے۔ ایسی صورتحال میں انکار کرنا تو واقعی بہت ہمت کا کام ہوگا۔ یقیناً، اور اسی دوران وہ مشہور واقعہ پیش آئے گا اس نوجوان مومن کا۔ ہاں، وہ کیا واقعہ ہے؟ دجال ایک بھرپور جوان آدمی کو بلائے گا، پھر اسے تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا۔ 2 ٹکڑے؟ جی، اور وہ ٹکڑے اتنی دور گریں گے جتنا تیر انداز اور نشانے میں فاصلہ ہوتا ہے، مطلب بالکل الگ الگ۔ پھر دجال اسے پکارے گا اور وہ نوجوان زندہ ہو کر ہنستا ہوا چمکتے چہرے کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ زندہ ہو کر واپس آ جائے گا؟ جی، وہ بھی ہنستے ہوئے؟ جی۔ یہ منظر دیکھنے والوں پر کیا اثر ڈالے گا؟ ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ بہت بڑی آزمائش۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں اس کی مزید تفصیل بھی ہے۔ اچھا، وہ کیا تفصیل ہے؟ اس میں ہے کہ وہ نوجوان مدینے سے آئے گا اور دجال کو چیلنج کرے گا، کہے گا میں گواہی دیتا ہوں تو وہی دجال ہے جس کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ پھر دجال کیا کرے گا؟ وہ لوگوں سے کہے گا دیکھو، اگر میں اسے مار کر زندہ کر دوں تو کیا تم میرے بارے میں شک کرو گے؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ پھر وہ مارے گا؟ اس سے پہلے وہ اس نوجوان پر سخت تشدد کرے گا، کمر اور پیٹ پر مارے گا، پھر پوچھے گا اب ایمان لاتا ہے؟ نوجوان کیا کہے گا؟ وہ کہے گا تو مسیح کذاب ہے، جھوٹا مسیح۔ یعنی تشدد کے بعد بھی وہی موقف؟ بالکل۔ اس پر دجال غصے میں آ کر حکم دے گا کہ اسے آرے سے چیرا جائے۔ آرے سے؟ جی، سر کی مانگ سے لے کر ٹانگوں کے درمیان تک 2 حصوں میں، پھر دجال ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزرے گا اپنی طاقت دکھانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسے کہے گا اٹھ کھڑا ہو، وہ نوجوان پھر زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور پھر دجال پوچھے گا؟ جی، پھر پوچھے گا اب ایمان لاتا ہے؟ اب کیا جواب دے گا وہ نوجوان مر کر زندہ ہونے کے بعد؟ وہ کہے گا اب تو مجھے تیرے بارے میں اور بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، ما ازددت فیک الا بصیرتن۔ سبحان اللہ، کیسا ایمان! مر کر زندہ ہونے سے یقین اور بڑھ گیا۔ جی، اور پھر وہ نوجوان لوگوں سے کہے گا۔ کیا کہے گا؟ کہے گا اے لوگو، یاد رکھنا یہ دجال میرے بعد اب کسی اور کے ساتھ یہ کام یعنی مار کر زندہ کرنا نہیں کر سکے گا۔ اچھا، یعنی یہ طاقت اس سے چھن جائے گی؟ جی، یہ اللہ کی طرف سے ایک حد مقرر ہو جائے گی۔ تو کیا دجال اسے چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ اسے دوبارہ مارنے کی کوشش کرے گا، شاید ذبح کرنے کی۔ لیکن اب وہ نہیں کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ اس نوجوان کی گردن سے ہنسلی کی ہڈی تک کے حصے کو تانبے کا بنا دے گا، دجال اسے کاٹ نہیں سکے گا۔ یعنی اس کی طاقت بھی محدود ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ بالکل۔ تو پھر اس نوجوان کا کیا بنے گا؟ جب دجال اسے مار نہیں سکے گا تو اسے ہاتھوں پیروں سے پکڑ کر پھینکے گا۔ کہاں پھینکے گا؟ لوگ سمجھیں گے کہ اسے آگ میں پھینکا ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ، اسے حقیقت میں جنت میں ڈالا گیا ہوگا۔ جنت میں؟ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نوجوان رب العالمین کے نزدیک سب سے عظیم شہادت پانے والا ہوگا۔ اعظم الناس شہادتاً۔ یہ واقعہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ ایک طرف دجال کی طاقت، دوسری طرف ایمان کی یہ بلندی اور اس کا انجام۔ بلا شبہ یہ فتنے کی انتہا اور ایمان کی معراج دونوں کو دکھاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ، یہ فتنے یا آزمائشیں کب تک چلیں گی؟ اس کا اختتام کیسے ہوگا؟ حدیث میں آگے آتا ہے کہ دجال یہ سب کچھ کر رہا ہوگا، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، جی، اِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول؟ جی، دمشق کے مشرقی سفید مینار کے پاس، اور وہی پھر دجال کو قتل کریں گے جس سے اس عظیم فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ ٹھیک، جیسا کہ پہلے اشارہ ہوا تھا، دجال کے معاشی اور زرعی نظام پر مزید تفصیلات بھی ہوں گی شاید، جن پر آئندہ بات ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، وہ پہلو بھی اہم ہے کہ وہ کس طرح پورے سسٹم پر کنٹرول حاصل کرے گا۔ چلے
آج کی گفتگو کو یہاں سمیٹتے ہیں۔ ہم نے حدیث کی روشنی میں دجال کی پہچان، اس کی جسمانی علامتوں پر بات کی، جی، اور اس سے بچاؤ کے لیے سورۃ الکہف کی اہمیت کو سمجھا۔ پھر اس کے نکلنے کی جگہ، اس کے فساد پھیلانے کا طریقہ، اور سب سے اہم اس کے قیام کی وہ عجیب و غریب مدت، وہ 40 دن جن میں پہلے 3 دن غیر معمولی طور پر لمبے ہوں گے، 1 سال، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، اور پھر اس کی وہ حیران کن طاقتیں، بارش برسانا، فصلیں اگانا، قحط لانا، خزانے نکلوانا، اور سب سے بڑھ کر وہ نوجوان مومن کا واقعہ جسے مار کر زندہ کرنا، اور پھر اس نوجوان کا بے مثال ایمان اور شہادت۔ ان ساری تفصیلات سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ بنیادی سبق تو یہی ہے کہ یہ انسانی تاریخ کا شاید سب سے بڑا امتحان ہوگا جو ایمان، عقل، صبر، ہر چیز کو آزمائے گا۔ اور صحابہ کے سوالات؟ ان کی سوالات جیسے مدت، رفتار، نماز کے بارے میں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ صرف سن نہیں رہے تھے بلکہ وہ اس چیلنج سے نمٹنے کی فکر کر رہے ہیں۔ ان کا رویہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ فتنوں کے بارے میں جان کر تیاری کرنی ہے، غافل نہیں ہونا۔ بالکل، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ آخر میں ایک سوال سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے سنا کہ دجال زمین کو حکم دے گا اور وہ خزانے نکال دے گی جو مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے چلیں گے۔ جی، آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو عالمی معیشت، قدرتی وسائل، دولت، یہ سب کچھ چند ہاتھوں میں یا چند نظاموں میں مرکوز ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو ہے۔ معمولی کنٹرول کا ذکر ہے، وہ مستقبل میں کیسے، کن شکلوں میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ جی، یہ صرف ایک سوال ہے غور و فکر کے لیے کہ ہم موجودہ حالات کو ان پیشگوئیوں کی روشنی میں کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر یقیناً مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے۔